میں علامہ امین شہیدی صاحب کی طرف بڑھوں گا چونکہ شروع میں بڑی کم بات ہو پائی۔ علامہ صاحب، ایک بات یہ کہی جاتی ہے معاذ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ دل میں بغض رکھتے تھے وہ اکثر و بیشتر مذاق بھی کیا کرتے تھے کہ آپ کو اولاد کبیرہ جو ہے وہ نہیں نوازی گئی، اور پھر جب امام حسن آتے ہیں آپ کے گھر میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ سورہ کوثر کا جو عملی تفسیر ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اگر تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو گھرانہ ہے نا، یہ گھرانہ نیکیوں کا منبع ہے۔ بالکل اگر آپ نیکی تلاش کرنا چاہیں تو جس طرح سے آپ جواہر تلاش کرنے کے لیے اس کے کان میں جاتے ہیں، اسی طرح سے نیکیوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو اس کان اور اس مرکز میں آنا پڑتا ہے جو سراپا نیکی ہے، سبحان اللہ، جہاں پر کوئی آپ کو نیکیوں کے علاوہ چیز نظر نہیں آتی، اللہ، چونکہ ان کی زندگی ہے ہی اللہ کے لیے۔ بالکل اور ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ یہ سارا عالم اگر اللہ نے خلق کیا ہے تو ان ہستیوں کی خاطر خلق کیا ہے، لہٰذا ان کی نگاہ میں یہ ساری دنیا ہیچ ہے اور کوئی قدر و قیمت اس کی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو جب لوگ طعنے دینے لگے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، اور جب سورہ کوثر نازل ہوا تو اس کی آیات دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ یہ جو خیر کثیر ہے یعنی مرکز خیر، منبع خیر، تمام تر خیر اسی میں ہے۔ اللہ، اب یہ جو خیر عطا کیا، انا اعطینا کل کوثر فصلی، اب کسی اور نیکی اور کسی اور نعمت پر یہ حکم نہیں آیا، واہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو بڑے انعامات سے نوازا ہے، بالکل لیکن پورے قرآن میں دیکھ لیں کہیں اور یہ حکم نہیں ہے۔ اس مقام پر آ کر جہاں پر خیر کثیر عطا کرنے کا اعلان ہے، وہاں پر کہا اب اتنا خیر کثیر آپ کو جو عطا کیا ہے اس کے نتیجے میں اب دو کام کریں، فصلی لربک، اپنے رب کے حضور نماز پڑھیں، سجدہ کریں، اور ونحر، اور قربانی کریں۔ اب وہ جو خیر کثیر ہے، آج اگر آپ پورے عالم میں دیکھیں تو نبی کریم کا نام اور ان کا خون کس ذریعے سے زندہ ہے؟ امام حسن کے ذریعے سے، امام امام حسین کے حسین کے ذریعے سے، ذریعے، یعنی نام نبی بھی، کردار نبی بھی، سیرت نبی بھی، اور تعلیمات نبی بھی۔ اب یہی امام حسن، ابھی علماء کرام نے بڑی خوبصورت بات کی، امام حسن علیہ السلام کی نگاہ میں یہ دولت کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اگر ان کے پاس کچھ ہو تو جو بھی آئے گا وہ ان کو عطا کر دیں گے، نہ ہو تب بھی اس کو مایوس نہیں لوٹائیں گے، کوئی نہ کوئی خیر کی بات اس کو دے دیں گے۔ سبحان اللہ، نبی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس ایک جوان آیا، کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، دوستی بین مانا کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ 3 شرطیں ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا میرے سامنے چاپلوسی نہیں کرو گے، پہلا کام یہ ہے، چاپلوسی نہیں کرو گے، وعدہ کر لو۔ واہ، دوسرا کہا غیبت نہیں کرو گے، دوسروں کی برائی نہیں، حتیٰ میری بھی، میری پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہیں کرو گے، کسی اور مومن کی میرے سامنے کوئی برائی نہیں کرو گے۔ تیسرا کہا جھوٹ نہیں بولو گے۔ اگر ان 3 برائیوں سے اجتناب کر سکتے ہو تو میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ وہیں پر وہ بھی ذہین تھا اور با ایمان تھا، کہا کہ ابن رسول اللہ، میں ان شرائط پر پورا نہیں اتر سکتا، اس لیے میں کیوں جھوٹا وعدہ کروں، چلا گیا۔ امام حسن کو جہاں موقع ملتا ہے، اب اعتکاف میں تشریف فرما ہے، اعتکاف میں، اور اعتکاف سے نکلنا آسان نہیں ہوتا ہے، اعتکاف میں آدمی پوری طرح سے اللہ کی بارگاہ میں محو عبادت ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا، کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ، میں نے اتنا قرضہ دینا تھا، بندہ گھر پہ پہنچ چکا ہے، مجھے 10,000 درہم چاہیے، 10,000 یا جو بھی ہے تعداد، مجھے درہم چاہیے، پیسے چاہیے، میں کیا کروں؟ فرمایا کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں۔ کہا اب ایک کام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ آپ میرے ساتھ چلیے اور جا کر اس کے سامنے میری ضمانت دیجئے تاکہ وہ اس وقت مجھے چھوڑ دے، میں کسی طرح سے پیسے مہیا کر سکوں۔ امام حسن مجتبیٰ نے اعتکاف چھوڑ دیا، نکل پڑے اعتکاف چھوڑ کر۔ بعض اصحاب تشریف فرما تھے، پوچھا کہ یبنا امیر المؤمنین، یا یبنا رسول اللہ، آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا اور اس مؤمن کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکل پڑے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے جد رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ جو شخص
کسی مومن کی حاجت روائی کی کوشش کرے, نہ یہ کہ حاجت روائی کرے, حاجت روائی اس کے بعد کا مرحلہ ہے, کا کوشش کرے, اللہ تبارک و تعالی اس کو 9000 سال عبادت کا ثواب دیتا ہے, صرف حاجت روائی کے لیے کوشش کرنے کے نتیجے میں. اور وہ 9000 سال جس میں دن وہ روزے کے رکھے اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر عبادت کر رہا ہو, اس طرح کا ثواب دیتا ہے ایک مومن مسلمان کی حاجت روائی کے لیے صرف کوشش کرنے کے نتیجے میں. یہ میں نبی کریم سے سنا ہے, اس لیے میں جا رہا ہوں اس مومن کی خدمت کے لیے. اللہ اب آپ اندازہ لگائیں یہ گھر کیسا گھرانہ ہے, سراپا خیر اور تمام عالم کو خیر سے جوڑنے کا گھرانہ. بالکل بالکل, سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں, 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ, شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان, نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ, روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.